السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ یاسین پارہ نمبر 23، آیات مقدسہ نمبر 51 تا 54 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے انسانی فطرت کو اجاگر کرنے کے حوالے سے جو ارشاد فرمائے، مثالیں دیں، اور پورے رکوع میں آیتن کے ساتھ وآیۃ لہم الارض المیتہ، پھر وآیۃ لہم اللیل، اور پھر وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم۔ یہ نشانیاں اللہ اس لیے ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم غور و فکر کریں، ہم سمجھیں۔ اور پھر آخر میں دو اہم نتائج ارشاد فرمائے۔ پہلا نتیجہ انسانی فطرت کا یہ ہے کہ اس میں تقوی پیدا ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ ہم متقی بنیں، اور تقوی کی پہلے بھی کئی دفعہ وضاحت کی گئی، جس میں اللہ کی پہچان پیدا ہو، جس میں انسانی سوسائٹی کی پہچان پیدا ہو، انسان اپنی فطرت پہ آ جائے۔ دوسری ذمہ داری یہ لگائی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، کہ سچی جماعت کا کام یہ ہے کہ وہ عدل کا نظام قائم کرے، عدل کا معاشی نظام قائم کرے۔ تقوی سے مراد عدل کا سیاسی نظام قائم کرے، تاکہ اللہ کی رٹ کو قائم کر کے ساری انسانیت کو اللہ سے جوڑ دے۔ اور انفاق فی سبیل اللہ سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسا سسٹم بنائیں جس میں اللہ کے وسائل سارے انسانوں تک پہنچیں، کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہاں پہ جو حزب الشیاطین شیطانی جماعتوں نے جواب دیا، اور مکہ کے کفار اور ظالموں نے جواب دیا، وہ یہ تھا کہ اے اللہ، اگر کھلانا ہی ہے تو خود کھلا لے، انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، اگر اللہ ان کے خیر خواہ ہے جیسے ہمیں کھلا رہے ہیں تو اللہ ان کو کھلا دینا، ہماری کیوں ڈیوٹی ہے یہ؟ تو گویا انہوں نے ان غریبوں کے اللہ کے سپرد کر دیا، اور ظالمانہ معاشی نظام کو تقدیر کے ساتھ جوڑ دیا۔ آج بھی یہ صورتحال ہے میرے عزیزو۔ آج سرمایہ داری نظام میں جو ہمارے سروں پر منڈلا رہا ہے، یہاں پر بھی یہی توجیہ پیش کی جاتی ہے۔ اور سب سے بڑی خطرناک بات یہ ہے کہ ہمارا مذہبی طبقہ جو اس کلام مقدس کو پڑھ رہا ہے وہ یہ توجیہ پیش کرتا ہے کہ یہ غریب اللہ کی طرف سے ہے، غربت اللہ کی طرف سے ہے، امارت اللہ کی طرف سے ہے۔ مجھے یہ بتاؤ میرے عزیزو، ذرا تھوڑا سا غور کرو کہ
کہ کیا کوئی ماں اور باپ رزق کی تقسیم میں اپنے بچوں میں فرق کرتا ہے؟ ایک ماں کے لیے جتنے اس کے بچے ہیں، اولاد ہے، سب برابر ہے، سب کو وہ دے کے برابر دے کے خوش ہوگی، سب کو خوشحال دیکھ کے خوش ہوگی۔ جب کسی ماں اور باپ کے بچے جوان ہو کر خوشحال ہوتے ہیں، امن میں ہوتے ہیں، سکون میں ہوتے ہیں، تو وہ ماں باپ کتنے خوش ہوتے ہیں۔ اور میرے عزیزو، اللہ میں جو اپنی مخلوق کے لیے رحم ہے، تعلق ہے، محبت ہے، ساری دنیا کی مائیں ایک طرف ہو جائیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ نے رحم کے 100 حصے تقسیم کیے ہیں، ایک حصہ ساری دنیا کی ماؤں میں تقسیم کیا ہے، باقی 99 حصے اپنے پاس رکھے ہیں۔ تو کیا تم یہ تصور کر سکتے ہو کہ اللہ اپنی مخلوق کو غریب رکھ کے خوش ہوگا؟ ان پہ ظلم ڈھایا جا رہا تو اللہ خوش ہوگا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ ظالمانہ نظام کے نتیجے میں غربت پھیلتی ہے، انتہا پسندی پھیلتی ہے، فرقہ واریت پھیلتی ہے۔ اس لیے یاد رکھو، اللہ کے نبیوں کی تو لڑائی یہ ہے، تمام اللہ کے نبیوں نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل کے سیاسی اور معاشی نظام کی جد و جہد کی ہے، اس مافیا کا قلع کما کیا ہے، ان ظالموں سے اعلیٰ اقتدار چھیلا ہے، اور اعلیٰ اقتدار چھین کے جو اللہ کے وسائل پر قابض تھے، مافیاز تھے، ان کی گردنیں اڑائی ہیں۔ آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ یہ اللہ کے ذمے لگانا، یہ تو توہین ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اس لیے اللہ نے فرما دیا کہ یاد رکھو، ایسا نظام جو ظالمانہ معاشی نظام ہے، استحصالی نظام ہے، وہ انسانیت کے لیے تکلیف دہ ہے، اللہ اس کو پسند نہیں فرماتے۔ الٹا یہ کرتے ہیں کہ نبیوں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ اللہ نے فرما دیا جو پہلا نفخہ پھونکا جائے گا، اس میں اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ اللہ جب قیامت کے لیے اعلان فرمائیں گے اور فرشتہ سور پھونکے گا، الا صیحۃ واحدہ، ان کی گرفت ہو جائے گی، پکڑے جائیں گے، اور اتنی بھی صلاحیت نہیں ہوگی کہ کوئی وصیت کر سکے، کوئی نصیحت کر سکیں، کوئی گھروں میں واپس جا سکے۔ آج کی آیات میں دوسرے نفخے کا ذکر ہے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور جب یہ نفخہ ثانیہ پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ، بس یہ لوگ اپنی قبروں سے اِلَىٰ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی طرف، يَنْسِلُونَ، پھیل پڑیں گے۔ ینسلون کا مطلب ہے، یہ نسلان سے مشتق ہے، جس کے معنی تیز چلنے کے ہیں، جیسا کہ ایک دوسری آیت میں ہے یخرجون من الاجداث سراعا، وہ اپنی قبروں سے جلدی کرتے ہوئے نکلیں گے، اور پھر جس وقت وہ نکلیں گے ایسے جیسے ایک بہاؤ ہوتا ہے اوپر سے نیچے کی طرف۔ یہ اللہ رب العزت کے اس اعلان کے بعد، نفخہ صور کے بعد، یہ تیزی سے چلیں گے۔ حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام روحوں کا جو کنٹرول مرکز ہے وہ حضیرت القدس ہے۔ اللہ رب العزت جب یہ اعلان فرمائیں گے، فرشتے سے کہیں گے کہ یہ صور پھونکو، اعلان کر دو، وہ صیحۃ واحدہ، ایک چنگاڑ آواز آئے گی، تو یہ سب اسی کی طرف، اللہ کی طرف دوڑتے ہوئے چلے جائیں گے، میدان حشر کی طرف۔
قالوا کہیں گے یا ویلنا ہائے ہمارے لیے خرابی ہے، من بعثنا کس نے ہمیں اٹھا دیا، من مرقدنا ہماری نیند سے۔ یہ تمام مجرمین لوگ سب کہیں گے کہ یہ ہمیں کس نے اٹھا دیا ہے۔ مرقد نیند کی جگہ کو کہتے ہیں۔ یہ نیند کے کئی مراحل ہوتے ہیں، جیسا کہ رات کو ہم سوتے ہیں تو یہ بھی نیند ہے اور ایک وفات ہے ہماری۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں هو الذی یتوفاکم باللیل، رات کو بھی موت آتی ہے اور یہ موت جزوی ہوتی ہے، جیسا کہ ہم جاگ جاتے ہیں۔ اسی طرح قبر کی زندگی ہے، وہ بھی ایک نیند کی جگہ پر ہے، وہاں بھی ہم ایسے ہی ایسے سوئے ہوتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت جب بلائیں گے تو سب اپنی نیند کی جگہ سے اٹھیں گے، تو کہیں گے کہ کیوں ہمیں وہ نیند سے اٹھا دیا۔ ھذا ما وعد الرحمن، آگے سے جواب ملے گا یہ اللہ کا وعدہ ہے، وصدق المرسلون، اور اللہ کے رسولوں نے سچ فرما دیا تھا جس پر ہمیں یقین نہیں آتا تھا۔ دنیا میں ہم نے رسولوں کا مذاق اڑایا اور ہمیں عقیدہ آخرت پر یقین نہیں تھا، دنیا میں عیاشیاں کی ہم نے، من مرضی کی، اور جب اللہ کے رسولوں نے عدل کا نظام قائم کرنے کی کوشش کی تو مقابلے میں آ گئے، تکبر کیا، غرور کیا۔ آج سب اللہ کے دربار کی طرف جاؤ، ان کانت الا صیحۃ واحدہ، یہ ایک چنگاڑ ہوگی، فاذا هم جمیع لدینا محضرون، بس وہ سب کے سب ہمارے پاس حاضر کیے جائیں گے، اللہ کے دربار میں سب کو پیش کیا جائے گا۔ یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے فرشتہ اعلان کرے گا ایھا العظام البالیہ واللحوم المتمزقہ ہلموا الی الرحمن، اے بوسیدہ ہڈیوں، ریزہ ریزہ ہونے والے گوشتوں، اٹھو رحمان کے دربار کی طرف آؤ۔ اور تمام لوگ اللہ کے دربار کی طرف جائیں گے۔ یہ بھی فطرت ہے، یہ بھی انسانی فطرت ہے کہ دنیا میں اس نے آنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، اس فطرت کا انکار کیا ہے انہوں نے۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور سنو پس آج کسی شخص پر ذرہ بھر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَلَا تُجْزَوْنَ، اور نہ تمہیں بدلہ دیا جائے گا، إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، مگر جو تم کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان الفاظ سے یہ اصول متعین فرما دیا کہ جزا اور سزا کی بنیاد اس کا عمل ہے، دنیا دار العمل ہے۔ چیک یہ ہوگا کہ دنیا میں اللہ کی فکر کو کتنا سمجھے، کتنا قبول کیا، کتنا اللہ رب العزت کو سمجھ کر اس کی پہچان پیدا کر کے اس کی رٹ کو کتنا قائم کیا، اپنی فکر، اپنے دماغ، اپنے قلب، اپنی سوسائٹی اور معاشرے پر کتنا اللہ کی رٹ کو قائم کیا۔ یہ بیس ہے جزا اور سزا کی۔ میرے عزیزو، دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا، عمل سے سب کچھ ہوتا ہے۔ دعا ضروری ہے لیکن سب کچھ نہیں ہے۔ دعا کے ساتھ اللہ کی طرف رغبت کے ساتھ، جھکاؤ کے ساتھ یہ دعا ہے، اور عمل اس کی رٹ کو قائم کرنا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو نتیجہ نکلے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.